الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، تقدیس، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما، وحدہ لا شریک ہے. تمام قسم کے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اکیلے، اور کسی بھی عبادت میں کوئی بھی اس کا کسی بھی طرح سے شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. لاکھوں کروڑوں انگت درود و سلام و محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، قرآن مجید کا انتہائی خوبصورت اسلوب کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہاں سے بات شروع کرتے ہوئے کن کن چیزوں کی سیر کرواتے ہوئے کن کن چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بالآخر اللہ رب العزت اپنی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسی کو ہر چیز پر قادر، اسی کے لیے ہر چیز کی ملکیت ثابت کرنا اور تمام امور کا مالک اور جاننے والا اس کو ثابت کرنا، یہ اللہ رب العزت کا خاص اسلوب قرآن مجید میں ہم بار دیکھتے ہیں. کمی ہے تو ہم میں ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں، ہم اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑتے نہیں. وگرنہ اللہ رب العزت نے جہاں سے بات شروع کی ہو اور جس مقصد پہ لا کے بات ختم کی ہو وہ انتہائی آسان فہم اور بامقصد ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ جاننے والا ہے. لیکن اب پھر بھی انسان کی جو زندگی اور معمولات ہے وہ ہر حال میں
کسی نہ کسی خوف، امید، رجا، لالچ، حرص، ان ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ کسی کا خوف کس حالت میں کس چیز کے لیے ہے، کسی کا خوف کس حالت میں کس چیز کے لیے ہے۔ مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہوئے یہ خوف ہے کہ میں صحیح سے پڑھا پاؤں گا نہیں پڑھا پاؤں گا۔ آپ کو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے وقت کوئی خوف ہوگا کہ واپسی میں گھر پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے۔ روزی روٹی کمانے والے کا یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں روزی روٹی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بارڈر پہ کھڑے فوجی کا یہ خوف ہے کب جان چلی جائے، کب دشمن حملہ کر دے۔ ہر الغرض جو بندہ جہاں کہیں بھی ہے وہ کسی نہ کسی خوف میں ضرور مبتلا ہے۔ یہ خوف، یہ ڈر، یہ انسان کو جینے نہیں دیتا، یہ انسان کو بڑھنے نہیں دیتا، یہ انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتا جب انسان اس خوف کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسانوں ہم تمہیں آزمائیں گے، شیء من الخوف، پورے خوف سے نہیں، تھوڑا سا خوف ہوگا، من الجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی تمہیں بھوک کا ڈر، کبھی تمہیں اپنے رزق کا ڈر، کبھی تمہیں اپنی جانوں کا ڈر، اور کبھی تمہیں اپنی خوراک کھانے پینے کا ڈر۔ ان ساری چیزوں کے ڈر کے ذریعے اللہ رب العزت انسانوں کو آزما رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈر تو انسان کو جینے نہیں دیتا کہ مجھے کوئی چھوڑ کر چلا جائے گا، مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے گا تو میرے معاملات کیسے ہو جائیں گے۔ یہ ڈر انسان کو اوپر آنے نہیں دیتا، اس کا بھی تو کوئی علاج ہوگا۔ علاج ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، لیکن یہاں پر صبر کے ساتھ، توجہ دلانے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، انسان کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان سارے ڈروں کو ختم کرنے کے لیے اپنی ذات کا ڈر، اپنا ڈر، انسان کو اس سے ڈرنے کی تلقین کی ہے۔ اگر کوئی ایسا ڈر، کوئی ایسا خوف کہ جس سے اللہ نے بھی کہا کہ ڈرو، تو وہ صرف ایک ہی خوف ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کا خوف، اللہ رب العزت کے جلال کا خوف، اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف، اللہ رب العزت کی کبریائی کا خوف، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ یہ ساری چیزیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب آپ کو دو تین چیزوں کا ڈر محسوس ہو، چھوٹا ڈر ہے کھانے پینے کا، اس سے بڑا ڈر ہے اپنی جان کے چلے جانے کا، اس سے بڑا ڈر بھی کوئی آ جائے گا تو الغرض یہ چھوٹے چھوٹے ڈر ختم ہوتے چلے جائیں گے، ان خوف کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان ڈروں سے، ان خوفوں سے اپنے آپ کو ڈرنے کی تلقین نہیں کی، بلکہ ایک ہی خوف ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نے صرف اس سے ڈرنا ہے اور کسی اور چیز سے نہیں ڈرنا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا خوف۔ اللہ رب العزت کا خوف کب آئے گا انسان کو؟ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رب ہے کون، اس نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے کیا عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے اور اس کی نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیسا کیسا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کیا ہوا ہے۔ جب یہ چیز انسان جان لے گا، سمجھ لے گا، تب انسان سارے ڈروں کے سامنے نڈر ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ اسے یہ دنیا کے کوئی بھی ڈر ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے سامنے صرف ایک ہی ڈر ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن یہ انسان خود ہوگا اور یہ پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، کہ وہ
نشانیاں، کچھ حالت، کچھ شکل و صورت، کچھ ماہیت، ان کا کوئی کردار کہ وہ پتھر کیسے پتھر ہوں گے، دنیا کے پتھروں کی طرح ہوں گے؟ فرمایا جو ایک پتھر ہے جو جہنم میں جلایا جائے گا وہ اس دنیا سے بھی بڑا پتھر ہوگا۔ جب یہ بات سنی ایک صحابی گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، اس صحابی کے دل پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے دیکھا کہ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لا الہ الا اللہ، اے صحابی کہہ کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ موقع دیکھیے، حالت دیکھیے، اور حالت پہ مرض پہ ملنے والی دوا دیکھیے۔ مرض کیا ہے؟ خوف الہی کا۔ دوا کیا ہے؟ خشیت الہی ہے۔ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ۔ جب صحابی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا دیا کہ اب تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اس نے ہم نے مل کے آیت سنی، یہ بے ہوش ہو گیا، ہم بے ہوش نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کی دل کی کیفیت کو سمجھا، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہا، اس نے اپنے رسول کی بات مانی اور اللہ کے رسول نے اسے جنت کی خوشخبری دی۔ اللہ کے رسول ہم نے بھی تو آیت سنی ہے، ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں بھی جنت کی خوشخبری دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ انعام کن کے لیے ہے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور میری وعید سے ڈر گئے، میرے عذاب کے ڈرانے سے ڈر گئے۔ وَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو اس بات کی تسلی دی، ان کے ڈروں کو ختم کر کے اپنا ڈر انہیں دیتے ہوئے کہا ڈرنا ہے تو ان مشرکوں سے، ان بتوں سے، ان کے معبودان باطلہ سے نہیں ڈرنا، ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ مجھ سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف رکھو، رحمت رکھو، خشیت رکھو۔ یہ عربی کے وہ الفاظ کہ ایک طرف رحمت ہے، ایک طرف خشیت ہے، ایک طرف صرف خوف ہے، ایک طرف رقت ہے۔ وجلت قلوبہم کے الفاظ کے ساتھ وہ کیفیت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی کہ انسان کا دل کسی بھی کیفیت سے خالی کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ان ساری کیفیتوں پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خوف طاری ہوگا تو اللہ نے کہا یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ ایمان، توحید، یہ سب کچھ انسان کے پاس آنے کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت کا جب ذکر کیا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے عذاب کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ رب العزت نے کہا جو صرف میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انعام کیوں دیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کا خوف چھوٹی حیثیت رکھتا؟ نہیں، یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر انسان اپنے دل میں پیدا کر لے، اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو بندہ بنا دیتا ہے، انسان کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کے معاملات درست کر دیتا ہے، انسان کے شب و روز اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے وہ ڈرتا ہے۔ جو کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کرے، جو کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے، جو کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو پامال کرے، آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھے، اسے کسی حساب و کتاب کا ڈر نہ ہو، یہ کیسا ڈر ہے جو تجھے اللہ کی نافرمانی سے روک نہیں رہا؟ اللہ کے عذاب سے تو کیسے ڈرتا ہے کہ اللہ کا عذاب تیرے سامنے کوئی حیثیت
لیکن یہ ملے گا کیسے؟ اس کا انعام تو بہت بڑا ہے، اللہ نے ڈبل جنت دے دی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ دے دے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں رکھیں گے۔ سات خوش نصیبوں کو سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے، ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اس میں سے ایک وہ بندہ کہ جو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن نے تو بالکل سادے سادے لفظوں میں بات کی ہے، سادے سادے لفظوں میں۔ ادھر لوگ دھمکیاں دیتے ہیں نا، ساڑی گل نہ منی تو تیری لاش لبے گی، ہم ڈر جاتے ہیں، آگے کھڑے نہیں ہوتے، چپ ہو جاتے ہیں، گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ یہ کیا ایمان ہے تمہارا، یہ کیا ایمان ہے ہمارا کہ ہم اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے، اس رب کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ دنیا کے وہ لوگ کہ جو ذرہ برابر کی حیثیت نہیں رکھتے، ان سے ہم ڈر جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ، کوئی بھی انسان، جو بھی انسان خاف مقام ربہ، صرف اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، کیا کافی ہے اتنا؟ نہیں، فرمایا جو ڈر جس دل میں آ جائے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا دل بن جائے، پھر اس کی یہ حالت نہیں رہتی، پھر اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ پھر وہ دل، وہ جان جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتی ہے، اپنے آپ کو خواہشات کی پیرویوں سے، گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نافرمانی کرنے والے ہیں؟ دل کرتا ہے اچھا کھانا کھائے، کھانے کو نہیں ملتا چوری کر کے کھا لے، نفس کی بات مان لی، پیٹ ہی بھرنا تھا بھر لیا۔ نہیں، تم نے اپنے نفس کی بات مانی، اپنے رب کے خوف کو تم نے ختم کیا اپنے دل سے۔ یہ رب کا خوف، رب کا ڈر کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، یہ جواب دہی کا خوف، یہ آخرت پر ایمان کی سب سے پہلی نشانی بھی ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف جس کے دل میں ہوگا، وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے روکے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس کو جا کر اللہ رب العزت انعام دیں گے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوف دے، وہ خشیت الہی ہمیں نصیب ہو کہ ہم اپنے نفسوں کو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے، اس کی نافرمانی سے روک کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے کہ جنہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کو سمجھا، جانا، اپنے اوپر طاری کیا، اس کی ہیبت، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو کو جاری کیا، اپنی جانوں کو اس کی نافرمانی سے روکا۔ اور پھر صحیح بخاری کی وہ حدیث کتنی بار آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک بندہ بہت گناہ کیے، بہت کچھ کرتا رہا، لیکن دل میں آخرت کے خوف تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ موت کا وقت جب دیکھا ہے نا، تب ڈر گیا کہ میرا کیا بنے گا۔ جب موت سامنے آتی ہے نا، پھر نہ فوجی، نہ کرنل، نہ جنرل، نہ GHQ، نہ کوئی طاقت، یہ دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر جب خوف آ جائے، اللہ رب العزت کو وہ مطلوب ہے، وہ مقصود ہے۔ کہنے لگا اپنے بچوں سے، میں نے بہت ظلم کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، اس طرح کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو ایسے نہ چھوڑنا۔ اس نے یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ لوگ میری لاش پہ آ کے گندگی پھیلائیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، میری قبر پہ گندگی پھیلائیں گے، مجھ پر لعنت طعنت کریں گے۔ نہیں، یہ تو ہم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے
یہ ہمارے ڈر فالتو کے ڈر جنہیں ہم نے خود اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، ان ڈروں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر صرف ایک اللہ کا ڈر اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ میری لاش کو دفنانا نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دینا، اس کی راکھ کو بہا دینا، سمندروں میں ہواؤں میں کوئی میری لاش کو دیکھ نہ سکے، میرے جسم کو اکٹھا کر نہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس نے حکم دیا اس زمین کو، کیا اس روئے زمین سے اس کی لاش باہر گئی تھی؟ نہیں، حکم دیا اس زمین کو کہ جمع کر دے میرے بندے کو، میرے سامنے کھڑا کر دے۔ بندہ کھڑا ہو گیا، پوچھا کہ سارے گناہ تیرے ایک طرف، لیکن یہ جو آخری تیرا کارنامہ ہے یہ کیوں کیا؟ کہا اے اللہ بہت گناہ کیے تھے لیکن تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، تیرا ڈر مجھے اس چیز پر ابھار چکا تھا کہ میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا ان گناہوں کے ساتھ، تیرے سامنے نہیں پیش ہو سکتا۔ تیرا ڈر تھا کہ جس نے مجھے اس چیز پر ابھارا کہ اللہ تو مجھے کیسا کیسا عذاب دے گا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کرے۔ تو اللہ نے کہا میرے ڈر کی قسم، میری عزت کی قسم، میں نے تیرے گناہوں کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ تیرے اس ڈرنے کی طرف توجہ کر کے تجھے معاف کر رہا ہوں اور جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ڈر، یہ خوف کب انسان کے پاس آتا ہے؟ یہ نعمت ملتی کب ہے انسان کو؟ ایسے ہی مل جاتی ہے۔ میں کہوں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، آپ کہیں کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عام ڈرنے والے لوگوں کی نشانیاں بتائی اور پھر اس ڈر سے اوپر بھی کچھ درجہ رکھا ہے۔ اس ڈر سے اوپر کیا درجہ ہے؟ وہ در حقیقت وہی سیڑھی ہے جب انسان اپنے رب کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے، تب اس کے اندر یہ دل اس کا خوف کی ہیبت اور اپنے اوپر خشیت کو طاری کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن لوگ ایمان والے کون ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر، وہ ذکر کہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی جنت، اللہ کا عذاب، اللہ کے انعامات، اس کی وعید، یہ چیزیں ذکر کی جائیں تو مومنوں کی کیا حالت بن جاتی ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل اس قدر نرم پڑ جاتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائیں گے۔ یہ ہے ڈر، یہ ہے خوف کہ جو انسان کو کب آتا ہے؟ جب وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے، اس کی وحدانیت، اس کے عذاب اور اس کے انعام کو اپنے دل میں زندہ کرتا ہے۔ اور فرمایا ایمان کی اصل ایمان ہونے والے کی نشانی یہی ہے کہ مومن جیتا ہی دو چیزوں کے درمیان میں ہے، ایک خوف ہے اور ایک امید ہے۔ ساری زندگی مومن اپنے اوپر خوف کو طاری رکھے گا، اور وہ خوف کس چیز کا خوف ہے؟ اللہ رب العزت کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، اس کے عذاب کا خوف ہے۔ اور جب اس دنیا سے جانے لگے گا تب اس کے اندر امید پیدا ہوگی، اور وہ امید کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ذات ہے، وہی ہے جو رحیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اپنا تعارف کروایا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میرا جو عذاب ہے وہ دردناک عذاب ہے، وہ دنیا کے عذابوں کی طرح چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے۔ وَأَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، انہیں بتلا دیجئے کہ میں ہی ہوں سب سے زیادہ گناہوں کو بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ایک بندہ جو اپنے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں اور جو میرے ساتھ برا ہو تو اس کے ساتھ پھر میں بہت برا ہوں، تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ دشمنی پالیں گے؟ نہیں، ہم دنیاوی لوگوں کا یہ چھوٹے چھوٹے سے معاملے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اللہ رب العزت تو کہتا ہے جو کچھ سب آسمانوں میں ہے، السماوات، سب آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہے، وہ اسے جاننے والا ہے۔ یہ چھوڑو تحت الثری، اس مٹی کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، لوگوں اگر تم اللہ کے خوف کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ جانو کہ وہ اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہ وہ جانتا ہے، اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
لیکن اگر تم چھپا کے بات کرتے ہو اس سے بھی جانے گا، چھپا کے چھوڑو وہ آفا، اس سے بھی مخفی بات ہوگی تو بھی اللہ رب العزت اسے جاننے والا ہے۔ اور پھر اس آیت کے بعد بھی اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے لیے تو اچھے اچھے نام ہیں۔ اور پھر ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ پھر اگلی آیت دیکھو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، انسان کو کہاں رب العزت اپنا تعارف کروا رہا ہے، کہاں انسان کا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ اے انسان تم اس رب سے کیوں روگردانی کرتا ہے، کیوں اس رب کے بارے میں جاننے سے پیچھے ہٹتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اللہ کے بارے میں جاننے سے آئے گا، اللہ کی کتاب پڑھنے سے آئے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس ڈر، اس خوف سے بڑھ کر جو صورت بتائی ہے وہ کیا ہے؟ خشیت الہی۔ ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ خشیت الہی بہت بڑی نعمت ہے، واقعی یہ خوف سے بھی بڑھ کر بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ملتی کیسی ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے جو خشیت کرنے والے ہیں، ڈر سے اوپر والا مرتبہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ کون علماء؟ یہ عام جو ہر کوئی اپنے آپ کو مولوی کہہ دے، نہیں میں مولوی کہہ دوں میں علماء بن گیا، نہیں، بلکہ اس علماء سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے تعارف کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں۔ اور پھر ان کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جب عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، وہ اپنے دلوں پر قابو نہیں رکھ پاتے، وہ اپنی حالت سے غیر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پہ انہوں نے حکومت کی، یہ کیا وہ کیا۔ ان کی حالت جانتے ہو؟ رات کے وقت جب اپنے لوگوں کی حالت جاننے کے لیے نکلے، ایک رات ایک بندے کو صرف سورۃ الطور پڑھتے ہوئے سن لیا۔ سورۃ الطور میں کیا ہے؟ سورۃ الطور پڑھتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، ایسی حالت ہو گئی کہ 1 مہینے تک اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ لوگوں کو بیماری کا نہیں پتہ چل رہا تھا کہ بیماری ہوئی کیا ہے۔ کیا ہے ایسا سورۃ الطور میں؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، لوگ آمنے سامنے سوال کریں گے ایک دوسرے سے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم تو لوگوں کے ایک دوسرے کو بلاتے تھے اس دنیا میں کہ وہ رب کون ہے؟ رحیم ذات ہے، لیکن ہم مانتے نہیں تھے، اس رب کی بات سے ہم روگردانی کرتے تھے، اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں تھے، اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ چیز ہے کہ جب ایمان والے اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہ 2 ڈر اگر کسی کے دل میں جمع ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ایک کون سا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر، اس دنیا کا معمولی ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک دل میں 2 ڈروں کو اکٹھا نہیں رکھے گا۔ اگر اللہ کا ڈر کسی کے سامنے آ گیا، یہ دنیا کے ڈر، یہ دنیا کے خوف کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آج اگر آپ ڈرتے ہیں کہ میرے نمبر کم آ جائے، یہ ہو جائے گا، میں فیل ہو جاؤں، میں کامیاب نہ ہوں، میں کچھ کما نہ سکوں تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیری روٹی روزی اس کے ذمے، تیرے ذمے صرف اس کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، صرف اس کا ڈر اپنے سامنے ہمیشہ رکھیے۔ اللہ رب العزت سے مانگیے اللہم انا نسألک خشیتک فی السر والعلانیہ، کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر وقت تیری خشیت، تیرے خوف کا، خواہ ہم کسی ظاہری عمل میں ہو یا کسی باطنی عمل میں ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات کو پڑھنے والا بنائے کہ ہم اللہ رب العزت کا تعارف، اس کی کتاب، اس کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اور در حقیقت یہی چیز ہے کہ جو انسان کو بچا سکتی ہے گناہوں سے، کرپشن سے، جھوٹ سے، نافرمانی سے، اور والدین کی جو ان کے ساتھ جو آج کل کے حالات ہیں سب کے سامنے ہیں۔ آج میں یہ کہوں کہ یہ والدین کی اطاعت کرنا بہت بڑی فضیلت کا کام نہیں، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پہ یہ گناہ نہیں، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر وہ ڈر ہے کہ جو میں ہر نافرمانی سے روک سکتا ہے اور ہر اطاعت کی طرف لے کر آ سکتا ہے۔ اس
اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ اللہ کا ڈر کب آئے گا؟ جب اللہ کی ذات کی طرف ہم لوٹ کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھیں گے. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے، اللہ کے لیے ہونے اور اسی کے اختیار اور اسی کی ملکیت میں ہونے پر یقین رکھیں گے. آج اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے جن لوگوں نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا انجام آپ سب کے سامنے، ہم سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ایسے عذابوں کو ہمارے لیے عبرت کا سامان بنائے. اللہ تعالیٰ میں خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے انہیں معاف کیا اور جنت کا حقدار ٹھہرایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.